سب سے بڑا جرم تو میرا پیدا ہونا ہی تھا. میرا باپ نہیں آیا تھا نا تم لوگوں کے پاس ترلے ڈالنے کے لیے. تم کو سنبھالوں، بچے سنبھالوں، گھر سنبھالوں، بس یہی زندگی رہ گئی ہے میری. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب عورتیں، سب خواتین، میری بہنیں. میں ایک بیوی ہوں اور میں اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہوں. جس عورت کو ماں باپ کی عزت کی فکر ہو نا، وہ محبت تو کیا بادشاہت بھی ٹھکرا دیا کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جب عورت، وہ جو عورت، نبی پاک عورتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اس کا جو شوہر ہے جب اس کی طرف دیکھتا ہے نا تو اس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. تو یہ وہ والا خوش ہونا نہیں ہے کہ بیوی اب منہ کے کارٹون بناتی پھرے اور شکلیں ایسی عجیب عجیب بنائے کہ اس کو یا لطیفے سناؤ، یہ بات نہیں ہے. لاجک کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے. اگر وہ کھانا پیش کر رہی ہے تو کچھ اس طرح پیش کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے. وہ گھر میں داخل ہوا ہے، گھر کا سکون دیکھ کے یا اپنے گھر کو پرسکون، اس کا ماحول صاف ستھرائی دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. عورت جو ہے نا ہمیشہ جی ایک مرد کو عورت ہی مضبوط بناتی ہے. یہ بات پکی ہے کہ ایک معاشرے میں جو مضبوط کردار ہے وہ عورت کا ہی ہوتا ہے. اور ہر بدصورت چیز کو نا خوبصورت بنانے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ فن دیا ہے کہ وہ اس چیز کو خوبصورت بنا رہی ہے. اچھا، یہاں میں پارلروں کی بات بھی نہیں کر رہی، آپ اس کیٹیگری کو بھی نکال دیں. وہ تو بھی سیدھا سیدھا دھوکہ ہو رہا ہے نا. وہ تو خوبصورتی کیا ہے، وہ تو بیچارے مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ ان کو دینے والی بات ہے. اور یہ والا حسن جو ہے نا پارلروں والا، یہ نہیں آپ نے سمجھ لینا اس کا تو اللہ نے بس ایسی عورتوں سے الگ ہی حساب لینا ہے کہ وہ وہی والی بات ہو گئی کہ باہر سے تو آئی فون پرو میکس ہے اور جب ڈبہ کھلتا ہے تو پھر اندر سے نوکیا 3310 نکلتا ہے. تو وہ والا حساب نہیں، وہ والی بات نہیں کر رہے. جس بھئی معاشرے میں جو مہذب عورتیں ہوں نا، مطلب کہ پڑھی لکھی عورتیں ہوں اور اس کے بعد وہ قابل ہوں، تو ہمیشہ واقعی اس معاشرے نے راج کیا. معاشرے کی بات جو چلے آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے ذرا دیکھیں نا. آپ کی فیملیوں میں آپ کتنی ایسی فیملیوں کو جانتے ہوں گے جن کی لیڈیز پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں اور پروکار ہیں، اور بات کرنے کا سلیقہ ہے، اوڑھنے پہننے کا سلیقہ ہے. یہ والا سلیقہ نہیں کہہ رہی جس میں بازو نہیں ہے اور اگر پجامہ ہے تو نیچے اس کے پانچے نہیں ہیں، اور اگر قمیض ہے تو کبھی اگلا حصہ نہیں ہے، کبھی پچھلا حصہ نہیں ہے. یہ والی بات نہیں. مہذب جو لباس ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہے کہ مہذب لباس کہتے کسے ہیں. تو یقین کرے کہ آپ نے فیملیوں میں دیکھا ہوگا کہ ایسی فیملیاں ہمیشہ سے آئیڈیل رہی ہیں. اور ان سے بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ باقی عام عورتیں بھی سوچتی ہیں کہ وہ بڑے پنجابی میں کہیں گی بڑے پڑھے لکھے لوگ نے، وہ بڑے سلجھے اور طرح دے لوگ نے. وہ اور طرح کے کیوں ہیں؟ وہ اپنی صرف ان جو ان کی عادات ہیں، انہوں نے اپنا یہ جو سٹائل بنایا ہوا ہے اس وجہ سے ہیں. اور یقین کریں کہ اس معاشرے میں جب عورت کی جو ہے نا وہ اس طرح کی قابلیت کی چھاپ ہوتی ہے نا، اور اگر آپ اس معاشرے میں عورت کو یہ تبدیل کر دیں گے جیسے کہ آج کل پکڑ کے تو ہر عورت کو ہی پتہ نہیں مرد بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے عورت کو اس پیرامیٹر سے باہر نکال دیا. اور جب آپ نے نکال دیا تو پھر نہ آپ کا معاشرہ بچے گا، نہ آپ کی نسلیں بچیں گی. اور جیسا کہ اب پاکستان کا جو حال ہے نا وہ یہی ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. بس آج کا جو معاشرہ ہے نا، جو یہ یقین کریں کہ عورتوں کو مرد بنانے پہ تلا ہوا، اور جو مرد ہیں وہ عورتیں بننے پہ تلے ہوئے ہیں. مرد بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے. یہ جیسے چڑیاں کوے یہ سارے اپنے آشیانے بناتے، تو ایسے ہی عورت کا بھی خواب تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس کی مطلب کہ سمجھ لیں بنیاد میں اس کی مٹی میں یہ ڈال کے بھیجا تھا کہ وہ بھی اپنا آشیانہ سجائے گی. آشیانہ سجانے کی بات تو دور پتہ نہیں کہاں کی کہاں نکل گئی ہوئی ہیں. تو بس یہ عورتوں کو جو ہے نا یقین کریں زندگی ایک ریسیپی ہے نا، جیسے ایک ڈش ہوتی ہے، اس کا سب سے مین انگریڈینٹ یہ عورت ہی ہے. اور میں ایک بیوی ہوں. آج یہ میرا پہلا ولاگ ہے اور یقین کریں کہ مجھے عجیب سا اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے اس پہ، لیکن یقین کریں یہ ضرورت ہے. ارد گرد دیکھ دیکھ کے میں تنگ آ چکی تھی، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر تک اب یہ ماحول گھسنے کو تیار ہے. وہ کچھ مائیں ہیں جو پڑھی لکھی، سمجھدار یا آخرت سے ڈرنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی اس ڈیوٹی کو پہچاننے والی مائیں جو ڈری ہوئی ہیں. ان میں سے شاید ایک میں بھی خود کو سمجھتی ہوں کہ ڈر کے اس وجہ سے اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں کہ عورتوں کے مختلف جو مسائل ہیں ان پہ بات کی جائے، جو مل کے کبھی ہم شاید نہ اس طرح بیٹھ کے کسی سے کر سکے. تو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمیں رابطے میں لائے گا کہ ہم کیسے وہ مسائل آپ کے ساتھ ضرور بتایا کروں گی، آپ سے شیئر کیا کروں گی، اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو کہ میری عقل کے مطابق ہوا یا ارد گرد اپنے مطلب کہ لوگ جو کہ قابل بیٹھے ہم سے لے کے میں آپ کو بتا سکی تو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. تو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. یہ میرا تعارف تھا. یہ سمجھ لیں کہ آپ جس بھی رشتے میں مجھے ڈھالنا چاہیں، بہن، سہیلی، جو بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں آپ جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں شاید کہ میں کسی 100 میں سے ایک عورت کی بھی زندگی میں پازیٹیوٹی لے آئی، تو یقین کریں کہ یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ جو میں سمجھو گی کہ دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی مقصد اگر دیا تھا تو اس میں سے شاید کسی حد تک میں اس مقصد میں کامیاب ہو سکی. یہ تو سبھی بتاتی ہیں اس طرح بال بنا لیں، رنگ اس طرح چٹا کر لیں، یہ کر لیں. بھائی اندر کی خوبصورتی کا کیا کرو گے؟ اندر کی خوبصورتی تو ہماری خود ماند پڑتی. میں خود اس چیز کا شکار ہو کے گزری ہوں کہ یہ ارد گرد کی خوبصورتیوں کے چکروں میں اندر کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے. اوکے جی، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اللہ حافظ. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.